المومنین تھی وہ کیا کہتی؟ واللہ اکبر، کیا جواب دیا ام المومنین نے؟ عرض کرتی ہے آقا آپ کیسے لگے؟ خدا کی قسم جس کا چہرہ دیکھ کر قرآن والضحیٰ کہے، جس کی زلفیں دیکھ کر قرآن واللیل کہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہے، جن کے ہاتھوں کو قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہے، جو کمبل اوڑھ لے تو بھی قرآن آئے یا ایھا المدثر، وہ جھرمٹ مارے تو قرآن آئے یا ایھا المزمل، حتیٰ کہ وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر دشمن پہ پھینکے تب بھی قرآن آئے، قرآن کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے کنکریاں تو نے نہیں، ہاں تیرے تھے، تیرے خدا نے کنکریاں ماری ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرے، اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں پہ چھری چلا لی، اگر وہ میرے محبوب جان یوسف کو دیکھ لیتے مصر کی عورتیں تو انگلیوں پر نہیں بلکہ اپنے دل پر چھری پھیر لیتی۔ آپ کے حسن کا عالم یہ ہے، اور میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میں مختصر بات کروں، عرض یہ کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس جوان سے جب دامن پکڑ کر کہنے والی نے کہا ہوگا آپ کہاں جاتے ہیں، اس نے جواب دیا ہوگا میرے محبوب نے طلب کیا ہے، جان کا نذرانہ لے کے جا رہا ہوں، اور لیکن قربان وہ عورتیں بھی کیسی تھی، اگر یہاں بہنیں اور مائیں موجود ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں آج شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کیا مولوی بننا چاہتے ہو؟ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیوی خود شوہر کو سدھرنے نہیں دیتی، تانا دیتی ہے مجھے بیوٹی پارلر لے کر چلو، مجھے باغ میں لے کے چلو، مجھے فلم میں لے کے چلو۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، میری بہنوں بتاؤ جو اسلام عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام عورت کو بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ مسجد دنیا کی جنت ہے، جنت، مسجد دنیا کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مذہب، اور مذہب کے ساتھ مسلک بھی کہہ دوں کہ ہمارا مسلک عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے۔ کیوں؟ یہی تو ہمارے مذہب اور مسلک کی پوترتا ہے، پاکیزگی ہے، کہ فرمایا عورتیں مسجد میں نہ جایا کریں۔ لوگ کوستے ہمارے مسلک کو کہ یہ مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نہیں روکتے، فاروق اعظم نے روکا ہے۔ اور لوگ شکایت لے کے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں گئے تو کہنے لگی کہ جو کیفیت تمہاری آج ہے اگر رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہوتی تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہی کام اللہ کے رسول نے بھی کیا ہوتا۔ حضور فاروق اعظم نے روک دیا۔ آج تک لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، اور جو لوگ مسجد میں لے جا رہے ہیں حالات کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کسی کو نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقائق بیان کر رہا ہوں کہ لوگ آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرتے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کہتے ہیں عورتوں کو مسجد سے کیسے روک دیا؟ ہم نے کہا حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو، اور اس دور میں منع کیا، آج تو کیسا دور ہے۔ لیکن جاؤ مسجد کے نام پر لے جا رہے ہیں، پھر حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا رسول اللہ کے ظاہری دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی اس لیے کہ قرآن اتر رہا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کے دور تک یہ بات رہی، فاروق اعظم نے حالات دیکھ کر کے منع کر دیا۔ لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں، حضور کی مسجد میں باہر سے عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے، لیکن گھر کی عورتیں نہیں آتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کا آنا آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور رہتی تھی، وہ علم حاصل کرنے آتی تھی، حضور علیہ السلام و تسلیم سے فیض لینے آتی تھی۔ لیکن سیدہ اس لیے مسجد میں نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے گھر تو حضور خود ہی تشریف لے جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے نماز ادا فرماتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں حضور خود تشریف رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا اس وقت تو عورتوں کا مسجد میں آنا رسول اللہ سے استفادے کے لیے تھا، حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لیکن آج کون ہے بھائیو؟ اور پھر اس کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جن کے یہاں مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے، ذرا ان کے مولویوں کی سوشل میڈیا پر داستان سن لو کیا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ضرور ہے
کہ کتنے کتنے کیا کیا کرتوت ہے ذرا دیکھ لیں. کبھی وقت ہوا اس عنوان پہ بات ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولوی صاحب جن کے مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے کتنے لوگوں سے کیا کیا ہوا. یہ چھپی ہوئی نہیں ہے, انٹرنیٹ پر پوری زندگی موجود ہے. ان لوگوں کی جیل کاٹ لیا ہے. اللہ اکبر, جیلوں میں گئے ہیں مولوی صاحب, جیلوں میں گئے ہیں. تو کیا تم مسجد کے دروازے کھول کے ہر مولوی صاحب کو مشکوک کر دینا چاہتے ہو؟ تھوڑا غور تو کرو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, ہر کسی کی حدیث کی دھونس میں نہ آیا کرو, اس لیے کہ جو حدیث پڑھتا صحیح ہے لیکن اس کی ترجمانی غلط کرتا ہے, اس پر بھی تو توجہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن غلط پڑھتے ہیں, حدیث قرآن صحیح پڑھتے ہیں, حدیث صحیح پڑھتے ہیں, اس کی ترجمانی غلط کرتے ہیں. یہی تو خارجیوں نے کیا تھا. مولا علی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ خارجیوں نے دیا. اس امت میں سب سے پہلے جس پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے کسی مومن پر, وہ کل ایمان فاتح خیبر مولا علی ہیں. خارجیوں نے ان کو کافر کہا, اور دلیل میں کیا کہا؟ قرآن کی آیت پڑھی, ان الحکم الا للہ. نوجوان جو پڑھے لکھے ان کی توجہ چاہتا ہوں, جو کہتے ہیں نا یہ تو قرآن پیش کرتے ہیں تو حدیث پیش کرتے ہیں. میں نے کہا خارجیوں نے بھی قرآن پیش کیا تھا. کیا؟ ان الحکم الا للہ, حکم نہیں مگر صرف اللہ کا. ذاتی اور عطائی کا فرق مٹا دیا, مولا علی کو کفر کا فتویٰ دے دیا. آیت صحیح پڑھی, ترجمانی غلط کی. اللہ اللہ, آیت پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں. کیا کہا؟ حکم صرف اللہ کا. اور قرآن تو آگے بھی کہہ رہا ہے نا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم مقرر کر لو, پنچ مقرر کر لو. اگر ان الحکم الا للہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے, تو پھر اللہ نے پنچ مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا, فیصل مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو پتہ چلا یہاں سے مراد ذاتی اور عطائی کا جب تک کہ فرق نہیں ہوگا اس وقت تک کہ آپ قرآن کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے. یہی تو ہم ان کو سمجھاتے جو انگریزوں کے میز سے پیدا ہوئے. وہ نوزائیدہ جماعتیں نہیں جانتی کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کیا ہے. ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور ظاہر بات کرتے رہتے ہیں, اور آپ بھی اس میں الجھتے رہتے ہو. اور کہتے ہیں کوئی غوث نہیں ہو, غوث نہیں ہو. غوث کہنا شرک ہے, غوث اعظم کہنا شرک ہے. غوث اعظم صرف اللہ ہے. ہم نے کہا غوث اعظم صرف اللہ ہے, تو پھر مولانا بھی تو صرف اللہ ہے. مولانا بھی صرف اللہ ہے. قرآن کہتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. قرآن نے کیا کہا؟ انت مولانا, تو مولانا ہے. تو جب اللہ مولانا ہے تو 68 پڑھنے والا مولوی کیسے مولانا ہو گیا؟ جب اللہ کو مولانا کہا, مولوی صاحب کو ہی مولانا کہا, یہ بھی تو شرک ہو جائے گا تمہارے ضابطے کے مطابق. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں نہ وہ شرک ہے غوث اعظم کہنا, نہ مولانا کہنا شرک ہے. اس لیے کہ اللہ مولانا ہے ذاتی طور پر, اس کو کس نے مولانا نہیں بنایا. وہ ہمیشہ سے مولانا ہے, مولانا رہے گا. لیکن یہ ان پڑھ پیدا ہونے والا 8 سال پڑھا, کورس کیا, تب اس کو مولانا کہا گیا, اور یہ اللہ کی عطا سے مولانا. تو یاد رکھ, جب تیرا مولوی خدا کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے تو میرا عبد القادر جیلانی بھی خدا کی عطا سے غوث اعظم ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ کوئی فیضان یہ غوث کوئی اعظم. یہ کوئی اختلافی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج امت کو تو اتحاد کی ضرورت ہے. وہ اس طریقے کی باتیں کرتے تو ہمیں جواب, اس لیے کہ جب سوال ہوگا تو جواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں اور وہ نہیں, غریب نواز تو صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں. ہم نے کہا بھائی یہی بات سن لو نا, قرآن کہہ رہے مولا. آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت, اسی پر تو سورۃ البقرہ ختم ہو رہی, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو مولانا ہے, اللہ مولانا ہے. کتنے مولانا تم نے پیدا کر رکھے ہیں, تو روزانہ کتنے شرک کر رہے ہو. اس کو سمجھو, ذاتی عطائی کا فرق سمجھو. اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کو جو غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے, اللہ کی عطا سے ہے. اور اللہ کا علم لا محدود ہے, لیکن خدا کی نگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا علم محدود ہے. نگاہ قدرت میں ان کا علم محدود ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا کیا. اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا علم بھی اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر اللہ کے بتائے بغیر کوئی کسی کے لیے علم مانے یا کوئی نعمت مانے, وہ مشرک ہے ہماری نظر میں. ہم اہل سنت پہ الزام ہے کہ ہم لوگ نبی کا علم خدا کے برابر کہتے. واللہ تاللہ باللہ کبھی بھی یہ نہیں ہے. خدا کا علم لا محدود ہے, اور قدرت کی نگاہ میں علم مصطفیٰ محدود ہے.
نگاہ قدرت میں، علم مصطفیٰ میں حضور کے علم کی حد ہے نگاہ قدرت میں، اگرچہ ہماری نگاہ میں حضور علیہ السلام کے علم کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہماری نگاہ کی حیثیت کیا ہے؟ جو اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ علم مصطفیٰ کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ ہم اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا جوانوں۔ عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے، آپ کا ذوق سلامت ہے اس لیے ہم بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس جوان نے اپنی بیوی سے کہا ہوگا کہ حضور بلا رہے ہیں، میں نے جانا، لیکن وہ پاکیزہ بیوی نے کیا کہا؟ اللہ اے جانے والے جا، ضرور جا، جلدی جا، تاخیر نہ کر، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتے ہوئے جا کہ اگر تو واپس لوٹے گا تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر تو شہید ہو گیا تو شہید کی بیوہ فخر سے کہلاؤں۔ جا، ضرور جا، لیکن سنتا جا، جیسے آج جا رہا ہے ویسے کل جنت میں مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ آج تو اکیلے جا رہا ہے، کل جب جنت میں جانا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لے کے مجھے بھی جنت میں لے کر کے چل۔ وہ عورت، وہ خاتون، اور وہ عاشق چلا گیا۔ توجہ ہے، میں نے اتنی لمبی بات یہ چند جملے کہنے کے لیے کہی تھی۔ عاشق چلا گیا، اس نے جان بھی دے دی، فرشتوں نے اس کو غسل دیا، مشہور واقعہ ہے، ان پر میرے ماں باپ قربان، ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اب سنیے، غور سے سنیے، عشق نے حنظلہ کو، توجہ، عشق نے سیدنا حنظلہ کو جان کی قربانی دے کر میدان جنگ تک پہنچایا۔ یہ عشق تھا، بیوی کو چھڑوا کر کے، دنیا کو چھڑوا کر کے میدان جنگ تک۔ ہم بھی عاشق رسول ہیں، وہ جان قربان کر کے نبی کی آواز پر مسجد نبوی پہنچے، کیا ہم فجر کی نماز میں نیند قربان کر کے بھی اپنے محلے کی مسجد میں پہنچتے ہیں؟ بتائیے، آپ مجھے بتائیے، ہم کون سے عاشق ہیں؟ ان کو جان کا نظر لے کر کے وہ مقتل گاہ تک جا رہے ہیں، اور ہم نیند کی نظر لے کر مسجد تک نہیں جا رہے، سجدہ گاہ تک نہیں جا رہے۔ کون سے ہم عاشق رسول؟ کہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم عشق رسول کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ جب مرو گے تو آنکھ کھلے گی، اس لیے کہ جو قوم 10 منٹ کی نیند اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کرے، وہ عاشق کیسے ہو سکتا؟ اچھا ہے، بہت اچھا، بتائیے، بہت اچھا۔ جب کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھ لو تو کہتے ہیں شرم آتی ہے۔ ولی پہلے عاشق ہوگا، اپنی جان سے زیادہ حضور سے عشق کرنی، یعنی گستاخ رسول کبھی ولی، وہ مومن نہیں ہوتا تو وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ کوئی ہو گستاخ، ٹھیک، بلکہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ نبی کی گستاخی کر بھی نہیں سکتا۔ جو نبی کو گالیاں دے، جو نبی کو گالیاں دے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا نسب صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک نے نبی کو گالی دی تھی تو اللہ نے کہا تھا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب یہ مغیرہ کا نہیں ہے، یہ کسی وغیرہ کا ہے۔ جو وغیرہ کا ہوتا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا، جو وغیرہ کا ہوتا ہے وہی نبی کو گالی دیتا ہے۔ وغیرہ میں ایک نہیں ہوتے، جی جی، واہ واہ، وغیرہ میں ہمیشہ ایک نہیں ہوتے، کئی ایک ہوتے۔ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، اتنا ضرور کہوں گا، کوئی دے، چاہے یہ والا دے چاہے یہ والا دے، جو نبی کو گالی دے گا، جو نبی کو گالی دے گا وہ اپنا نسب خود بیان کرے گا، بس اتنی بات ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہے یا یہ ہے، ہم تو زبان دیکھتے۔ محبوب جو صحیح النسب ہوگا وہ تیرا کبھی گالی دینے والا نہیں بلکہ وہ تیری تعریف کرنے والا ہوگا، اور وہ تو یوں کہے گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ ارے حلالی تو مراد ہی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جانے مراد کہہ رہا ہے۔
جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ولی کی دوسری صفت اور آخری صفت بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، آج کل لوگ ٹائٹل بڑا لا کر کے دھونس جماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹائٹل بڑا لا کر دھونس جماتے ہیں۔ دھونس کیسے جماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو، گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن صرف اللہ کسی کی ہدایت کا راستہ بنا، ہمارا کام نہیں، ہم صوفیہ کے غلام ہیں، گالی نہیں، حقائق بتا رہا ہوں، غور سے سننا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اہل حدیث ہیں، یعنی ہم حدیث پر عمل کرنا۔ ہم ان سے کہتے ہیں میرے عزیز اگر تو غلط فہمی کا شکار ہے تو یاد رکھ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ توجہ، حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، حضور کی ہر سنت پر عمل ہو سکتا، جو ہمارے یہاں سنت کی اصطلاح ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، ٹھیک؟ اب غور سے سننا، دیکھیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہر حدیث پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سننا حدیث کی بات، اگر میرے وہ نوجوان جو غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات کر لیں گے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، بالکل ابتدا میں آغاز میں حدیث ہے، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ کرو، لیکن کعبے کی طرف رخ اور پیٹ کر کے پیشاب نہیں کرنا، پاخانہ نہیں کرنا۔ بات سنیں، کعبے کی طرف چہرہ اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو کدھر کا رخ کرو، یا تو مشرق کا کرو یا تو مغرب کا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بالکل آغاز میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہندوستان میں کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ دماغ لگائیے، کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ نیچے والے بولنا، نیچے والوں کو بول، ذرا ان کو پتا بھی تو چلے کہ ان کا قبلہ کدھر ہے۔ ہاں، پچھم کی طرف، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مغرب کہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ صحیح بات ہے، ہمارا قبلہ کدھر ہے ہندوستان میں؟ بولو بھائی، بولو کدھر ہے؟ مغرب کی طرف ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرو، بلکہ کدھر کرو؟ مشرق یا مغرب کی طرف۔ ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کعبے کی طرف رخ کریں گے، کعبے کی طرف رخ کریں گے تو کدھر رخ ہوگا؟ مغرب کی طرف۔ کعبے کی طرف پیٹ کریں گے تو رخ کدھر ہوگا؟ مشرق کی طرف۔ اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پیشاب پاخانہ کرو تو مشرق و مغرب کی طرف رخ یا پیٹ کرو، لیکن کعبے کی طرف نہیں کرنا۔ بولو ہوگا عمل؟ وجہ یہ حدیث مدینہ منورہ والوں کے لیے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، اس لیے ان کو کہا، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کے لیے ہے۔ بولو اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے ابو داؤد شریف کی؟ نہیں ہو سکتا۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے میاں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت کا استقبال کر لیں، ہمارے قائد، ہمارے امیر، عالمی شہرت۔ سروے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں پوری دنیا میں 62 لوگ کتنے ہیں، تو کئی برسوں سے پوری دنیا کے 562 لوگوں میں ہمارے قائد، ہمارے امیر کا نام آتا ہے۔ تو آپ اس ہستی کو دیکھ رہے ہیں جس کو سن کر، ان کی تربیت میں رہ کر کئی لوگوں نے بولنا سیکھا، کئی لوگوں نے لکھنا سیکھا۔ وہ ہستی آج آپ کے درمیان ہے، پیر طریقت ہے، جن کو کعبہ شریف کے اندر جا کر کعبے کے اندر سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ یہ وہ پیشانی دیکھ رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ یہ ہمارے، میں بھی جو آپ کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں خدمت کرتا ہوں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی، یہ اسی مرد کلندر کی تربیت کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بول پاتے ہیں۔ جو کچھ ہے وہ انہی کی تربیت ہے، انہی کے ساتھ رہ کر، ان کی بارگاہ میں
زانوِ تلمس طے کر کے یہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے امیر ہیں۔ مولانا غلام غوث کہہ رہے تھے کہ آپ کو بعد میں تقریر کرنا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے امیر کے بعد پوری دنیا میں کہیں تقریر نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ ہمارا اجتماع کشتی میں تھا، حضرت کو لوگوں نے پہلے مائک دے دیا، حضرت نے 10-12-15 منٹ گفتگو کی، ساتھی ہمارے سب تھے، بعد میں میرے پاس مائک آیا، میں نے 2 جملے بول کر ختم کر دیا۔ استاد کے بعد بولنے کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ میں نے غلام غوث صاحب سے کہا اگر حضرت کی تقریر پہلے کرانا ہے تو پھر میں بغیر تقریر کے جاؤں گا، کیونکہ میں کہیں بھی حضرت سے پہلے تقریر نہیں کرتا۔ غلام غوث صاحب نے کہا لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں نے کہا مار ڈالیں، میں وضاحت کر کے آپ کو بچا لوں گا، آخری میں بتا دوں گا کہ یہ میری طرف سے تھا، تو آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ شکریہ، نوازش ہے، نوازش ہے۔ محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں بڑے بڑے مقرروں کے بعد بولتا ہوں، لیکن اپنے امیر کے بعد بولنا تو دور کی بات، میں ان کی موجودگی میں بھی بولنا پسند نہیں کرتا۔ جب وہ تشریف لاتے تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے، فن نہیں دکھایا جاتا۔ اور ہم نے یہ آداب بھی اپنے قائد ہی سے سیکھے ہیں، اس لیے کہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ انشاءاللہ تعالی حضرت کو سنیں گے، بہترین گفتگو، ایک ایک جملے کو ایسا لگتا ہے کوثر و تسنیم سے لکھیں۔ آپ غور فرمائیں نا، بہت قیمتی، ایک ایک جملے میں لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم کیا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ کے ایک جملے پر، خطاب کے ایک جملے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایسی ہستی کئی کتابیں لکھی، مجھ جیسے کئی، مجھ سے بہت بڑھ کر، میں تو کچھ بھی نہیں، بہت آخری درجے کا آدمی ہوں، مجھ سے کئی بڑھ کر ان کے شاگرد ہیں، علماء شاگرد ہیں، شیوخ الحدیث کو یہ تربیت دیتے ہیں، مفتیان کرام کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی ہستی کو آج آپ نے بلایا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے۔ لیکن مولانا غلام غوث نے کہا میں اب بات آگے بڑھانے سے پہلے بات سمیٹ لیتا ہوں، تو اب میں بات کر لوں؟ آپ کیا آپ بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، میں کروں بات؟ درود شریف پڑھیں آپ، صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ تو ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا مسلک قدیم ہے، 1450 سال پرانا مسلک ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، ٹھیک ہے، جس کو آج صرف پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ورنہ اہل سنت کے بانی مولانا احمد رضا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے والد بھی سنی تھے، اگر وہ سنیت کے بانی ہوتے تو پھر ان کے والد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد بھی سیدی آل رسول احمد نوری سنی تھے، تم امام احمد رضا نے سنیت کی کسی نئے مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، 1450 سال کا جو مسلک تھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے ہمارے درمیان پیش کیا، جسے صرف پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ مسلک کیا ہے؟ ماررہ مطالعہ سے اس کی تشریح یہ کی گئی، رسول اللہ کو ایسا مانو جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے ایسے دور رہو جیسے اللہ دور رہنے کا حکم دیتا ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مسلک اعلیٰ حضرت بتا دوں، دو کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ مسلک ہے۔ اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث، ایک آخری بات، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، بعض مرتبہ ترجمانی اس کی غلط کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کو بہت پڑھتے ہیں یہ لوگ، ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اب کیا اتنی حدیث ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی روایت ہے، اب اس پر یہ کیا کرتے ہیں کلاکاری، کیا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کہا قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، تو جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا کبھی، جیسے بھیڑ کرتے ہو نا عیدگاہ پہ، ایسے بھیڑ نہیں کرنا کبھی۔ دیکھا جب رسول اللہ کے مزار پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو شیخ عبد القادر کے یہاں کیسے لگ سکتا ہے؟
معین الدین صاحب کیا کیسے لگ سکتے؟ یہ تو ایسے ہی بات کرتے ہیں نا. ہم غوث اعظم کہتے ہیں, وہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں, لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. مسعود سالار غازی کیا میلہ کیسے لگاتے ہو؟ جب رسول اللہ نے اپنی قبر پہ میلہ لگانے کے لیے منع کیا تو وہاں کیسے میلے اور اس کرتے ہو؟ یہ سب شرک ہے. ہم نے کہا میلے کا ذکر تو حدیث میں ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے تو بس اتنی بات کہی کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ, بس اتنی بات کی. اب باقی ساری کلاکاریاں تمہاری, کلا بازیاں تمہاری ہیں. تو کہا کیا مطلب؟ ایسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہی مفہوم ہوتا نا کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو میری قبر پہ بھیڑ نہ لگانا, تو میں کہتا ہوں جتنی بھیڑ روزانہ رسول اللہ کے مزار پر ہے اتنی بھیڑ تو کسی کے ہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور رہی بات کووڈ میں سارے مزار خالی تھے, توجہ, کووڈ میں سارے, لیکن رسول اللہ کا مزار کبھی خالی نہیں رہا, کیونکہ حضور فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں, اور 70,000 شام کو آتے ہیں, صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی وہ فرشتے آئیں گے اور اللہ کے رسول انہی فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے. اور جب وہ آئیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو میں حضرت کے سامنے بات نہیں کرتا, لیکن اتنی اب آپ لوگ متحد کیا اہل حدیث صاحب ہے, کیا محدث ہے بھائیو. جس کو صحاح ستہ کا تلفظ نہیں آتا وہ چند باتیں رٹا کر کے ان کو رٹو طوطے کو بھیج دیا آپ کے محفلوں میں, آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. جتنا علم حدیث آپ کے مسلک میں ہے کہیں نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث جیسا محدث ہمارے مسلک میں, شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے, امام احمد رضا جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے. غریب نواز ایسے محدث تھے شیخ الاسلام کہلائے اپنے دور کے, 3 سال تک اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے انہوں نے درس حدیث دیا ہے. ایسا محدث ہمارے مسلک میں. یہ تو 1857 کے بعد کی پیداوار ہے. تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اب بات سمجھو, آپ کو سمجھ میں آئے گا دھوکہ کیسے دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ ضرور کہا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. یعنی یہ مطلب نہیں کہ عیدگاہ کی طرح بھیڑ نہ کرو, اس پر کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے, تشریح میں جو پیش کریں. لیکن ہمارے پاس کیا, سنیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ مت کرو, بلکہ یہ کہا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو, عید اور بقرعید پر ایسے 2 مرتبہ نہیں آنا سال میں. بولو نیک سے نیک, متقی سے متقی کوئی سال میں تیسری بار عیدگاہ کبھی جاتا ہے؟ میں الحمدللہ عیدگاہ کا امام ہوں, میں بھی کبھی تیسری بار کبھی نہیں جاتا ہوں. یہ یہاں بھی بہت سارے عیدگاہ کے امام, ہمارے شہر کی عیدگاہ میں کئی عیدگاہیں, ایک امام مجھے بھی بنا دیا, کسی کم علم کو بنا دیا, لیکن تیسری بار میں بھی نہیں جاتا کبھی, 2 ہی بار جاتا ہوں, تیسری بار نہیں. اور حضور کیا فرما رہے ہیں, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یعنی جیسے عیدگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہو ویسے 2 مرتبہ نہیں آنا. پھر کیا, جب جب موقع ملے تب تب آنا. کیوں؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. حدیث وہی تھی لیکن نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعت. اب بتائیے کس کی بات زیادہ مضبوط ہے؟ تو اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہو, اپنے بزرگوں سے جڑے رہو. اور میرے امام تو بڑے مزے میں کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہمارے پاس تو یہ بھی دلیل ہے. حضور تو مدینے اتنے بلانا چاہتے ہیں, فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور تو چاہتے ہیں کہ مدینے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہوا, حضرت کے سامنے میں نہیں بولتا. آپ لوگ بیٹھیں, جائیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ؟ بہت سنجیدہ گفتگو آپ کو سننا ہے, زندگی بدل دینے والی گفتگو آپ کو سننا ہے, آپ کو جانا نہیں. کلکتہ والوں آج بتا دو,
ابھی کہا نا ہمارے بھائی ہلچل سیوانی صاحب نے، کلکتہ والے میزبانی بہت اچھی کرتے. بھائی بریانی کھلانے کا مطلب میزبانی نہیں ہے. آپ نے مقرر کو تقریر کے لیے بلایا تو آپ بیٹھ کر ان کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ چلے جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. اچھا کتنے لوگ سنیں گے بتائیے؟ سب او ماشاءاللہ سبحان. سب لوگ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. بیٹھیے سنیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ماحول ہے. ہلچل بھائی اگر اجازت دے دیں. اجازت. بہت اچھے ناظم ہیں ہمارے ہلچل بھائی، لیکن اب یہ وقت ہے کہ کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر بالکل اسی خوبصورت ماحول میں اس خوبصورت خطیب کو پیش کرتے ہیں جن کے چہرے کی آپ زیارت کریں، جن کی پیشانی نے کعبۃ اللہ شریف کے جوف کی لذتوں کے سجدے لوٹے ہیں. حضرت نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں کعبے میں داخل ہوا تو میں نے سوچا کدھر رخ کر کے سجدہ کروں، اس لیے کہ کعبے میں جدھر چاروں طرف جدھر چاہے سجدہ کر سکتے ہیں. میرے دل نے کہا جہاں حضور کے قدم ہیں میں وہیں پر سجدہ کر. جو ان کے قدموں میں پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا نا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوت. بڑی عظیم ہستی ہے. میں کیا عرض کروں، کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کے امیر ہے، آپ کے استاد، اس لیے آپ زیادہ کہنے. بس میں 4 مصرے دعائیہ پڑھ کر جو مجھے بہت پسند ہے، دعا بھی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، پہ حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو مستفیض کریں. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد. افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری. انشاءاللہ ہم بیان بھی سنیں گے اور آخری میں حضرت بیان کے بعد جو لوگ مرید ہونا چاہیں گے ان کو سلسلے قادریہ برکاتیہ میں داخل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگ مرید ہو کر غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. آئیے تکبیر و رسالت بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.